بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم بہت ہولناک ہے، اور کتنی ہولناک ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک آج کے ہمارے سبق میں ہمیں سمجھ آئے گی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہے الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی 12ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اذا جب رأتہم جہنم دیکھے گی ان کو، من مکان بعید دور سے، سمعوا یہ سنیں گے، لہا اس کا، تغیظاً بپھرنا، وزفیرا اور دھاڑنا۔ بامحاور ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب جہنم ان ظالموں کو دور سے دیکھے گی تو پھر یہ اس جہنم کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر رب کائنات نے مقام محشر میں جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ پیش کیا ہے۔ امام سدی فرماتے ہیں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جہنمی اس جہنم کی یہ جو دھاڑ ہے 100 سال کے فاصلے سے سنیں گے۔ جس طرح کے دوسرے مقام پر سورۃ الملک کی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ دور سے ہی اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے، اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی جوش کے مارے پھٹ پڑے۔ دوسرے لفظوں میں جہنم دانت پیس رہی ہوگی اور غصے کے مارے بل کھا رہی ہوگی کہ کب میں ان کافروں کو نوالا بناؤں اور کب ان ظالموں سے انتقام لوں۔ اور پھر اس حوالے سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جو سند کے اعتبار سے تو خیر صحیح نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری اسے اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمہ وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے، اور جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے،
وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آیت مبارکہ نہیں سنی؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ پھر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک لوہار کی دکان آئی، آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے۔ سیدنا ربیع رحمہ اللہ کا تو برا حال ہو گیا، اس لیے کہ اللہ والے ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب کا نقشہ آ گیا، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اسی سفر کے دوران فرات کے کنارے جانا ہوا، وہاں اپنے تنور دیکھا جس کے بیچ آگ شعلے مار رہی تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہوئے، اور یہ سنتے ہی سیدنا ربیع رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور انہیں چارپائی پر ڈال کر گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ یہ ہوش میں آ جائیں، لیکن سیدنا ربیع کو ہوش نہیں آیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ دراصل ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایسی جھرجھری لے گی کہ سارے اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا تو دوزخ سمٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ الہ العالمین یہ تو اپنی دعاؤں میں آپ سے پناہ مانگا کرتا تھا، آج بھی مانگ رہا ہے۔ رب کائنات کو رحم آ جائے گا اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے چھوڑ دو۔ کچھ اور لوگوں کو لے کر چلیں گے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام، ہمارا گمان تو آپ کے بارے میں یہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے کہ یہی کہ آپ کی رحمت ہمیں چھپا لے گی اور آپ کا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، آپ کی وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی۔ رب کائنات ان کی آرزو بھی پوری کریں گے اور حکم دیکھیں گے میرے ان بندوں کو چھوڑ دو۔ کچھ اور لوگ گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی ہوئی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پابند ہیں تفسیر ابن کثیر کے، اس حوالے سے مزید کچھ باتیں وہ انشاءاللہ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں عرض کروں گا۔ سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب جہنم غصے کے مارے تھر تھرائے گی اور شور و گل اور چیخ و پکار اور جوش و خروش شروع کر دے گی، اس وقت تمام مقرر فرشتے، تمام بلند مقام کے حامل انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر پڑنے کہیں گے اللہ میں آج آپ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ اور جہنمی جہنم کے ایسے تنگ و طریق مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے جیسے بھالا کسی سوراخ میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود۔
اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.